Assalamu alaikum dear students. Today we will start our new chapter Qaid, a Great Leader. It was August 7, 1947 when a silver aircraft circled over the airport at Miripur, Karachi. یہ 7 اگست 1947 کی بات ہے جب مڑیپور ایئرپورٹ کراچی پر ایک سلور کلر کا جہاز چکر لگا رہا تھا. It was watched by a vast excited crowd while smoothly landing. Vast کا مطلب ہے وسیع، اور ایک وسیع ہجوم اس جہاز کو اترتے ہوئے دیکھ رہا تھا. First to step out of the aeroplane was a tall and dignified man wearing a pure white sherwani. Dignified کا مطلب ہے معزز، اور سب سے پہلے جس شخص نے جہاز کے باہر اپنا قدم نکالا تو وہ ایک لمبا اور معزز شخص تھا جس نے سفید رنگ کی شیروانی پہنی ہوئی تھی. As soon as he appeared, the whole crowd roared with one voice, "Pakistan زندہ باد، پاکستان زندہ باد." اور جیسے ہی اس کراؤڈ نے، اس ہجوم نے اس شخص کو دیکھا تو وہ سب ایک ہی آواز میں نعرہ لگانے لگے، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد. And everyone pushed forward to welcome him, to get as close to him as possible in order to see him clearly. اور سب لوگ، ہجوم کے سب لوگ ایک دوسرے کو دھکے دے رہے تھے، ایک دوسرے کے کوشش کر رہے تھے کہ وہ ایک دوسرے سے آگے نکل کر جائیں اور اس شخص کو جتنی قریب سے ہو سکے تو اسے دیکھیں. For here was their great leader قائد اعظم, the founder and the first governor general of their new country. اور وہ شخص کون تھا؟ ان کا عظیم رہنما قائد اعظم تھا جو کہ اس نئے بنے ہوئے ملک کا بانی بھی تھا اور پہلا گورنر جنرل بھی تھا. Here was their leader who had won Pakistan for them, محمد علی جناح. اور یہ وہ لیڈر تھا جنہوں نے ان کے لیے پاکستان کو حاصل کیا تھا، محمد علی جناح. As he drove through the great sea of people that stretched from the airport to the city, through all the cheers and tears of joy and never-ending slogans of Pakistan Zindabad, the Qaid showed no signs of his feelings. Stretch کا مطلب پھیلا ہوا. انہوں نے دیکھا کہ کراؤڈ جو ہے، ہجوم جو ہے، وہ پورا ایئرپورٹ سے لے کر شہر کے بیچوں بیچ تک پھیلا ہوا ہے، اور کراؤڈ جو ہے وہ سارا جو ہجوم ہے تو ان کی آنکھوں میں نہ ختم ہونے والے خوشی کے آنسو ہیں، اور ان کے زبانوں سے ایک ہی نعرہ نکل رہا ہے، پاکستان زندہ باد کا. یہ سب قائد اعظم دیکھ رہے تھے، لیکن پھر بھی ان کے فیس پر کوئی بھی سائنز نہیں تھے، کوئی بھی احساسات نہیں تھے. پتہ نہیں لگ رہا تھا کہ وہ خوش ہیں، اداس ہے، کچھ بھی ان کے فیس پہ کوئی بھی کسی بھی چیز کی فیلنگز نہیں تھی. He rarely did so. Rarely means کبھی کبھی، یہ کبھی کبھی ہی ایسا ہوتا تھا. If he felt pride or joy in what he had done, he did not let anybody see it. جو آپ نے اگر کیا، اگر آپ کو اس بات کی خوشی تھی تو وہ خوشی اب آپ کے فیس پر نہیں تھی، وہ خوشی لوگوں نے نہیں دیکھی، لوگوں نے وہ محسوس نہیں کی. Through all the excitement of those first days in life of the young nation, the man who had made it possible remained calm, serious and sober. نیا ملک بن چکا تھا، پاکستان بن چکا تھا لوگوں کے لیے، لوگ آزاد ہو چکے تھے، لوگ اس بات پر خوشی کا اظہار کر رہے تھے، لیکن ان سب کی اور پھر بھی جس نے ان سب چیزوں کو ممکن بنایا تو وہ شخص خود آرام سے تھا اور سنجیدہ تھا. Perhaps he was thinking of the millions of people who had become homeless when India and Pakistan became separate countries. وہ ان ہزاروں لوگوں کے بارے میں سوچ رہے تھے، ان لاکھوں لوگوں کے بارے میں سوچ رہے تھے جو بے گھر ہو چکے تھے. کیوں بے گھر ہو چکے تھے؟ کیونکہ انڈیا اور پاکستان اب الگ الگ ملک بن چکے تھے. تو جن مسلمانوں نے انڈیا سے پاکستان آنا تھا تو ان کے پاس تو کوئی گھر نہیں تھا، تو وہ سب بے گھر ہو چکے تھے زیادہ تر. Perhaps he was thinking of the thousands who were being attacked and killed on the roads and railways as they tried to reach their homeland. اور شاید وہ ان ہزاروں کے بارے میں سوچ رہے تھے
جن پر حملے کیے جا رہے تھے اور وہ سڑکوں اور پٹریوں پر ہلاک کیے جا رہے تھے۔ وہ لوگ کوشش کر رہے تھے، وہ جو ملینز آف، وہ جو لاکھوں لوگ تھے، وہ کوشش کر رہے تھے کہ وہ انڈیا سے پاکستان آئیں، اپنے آزاد ملک آئیں، جن کو ہندو نہیں چھوڑ رہے تھے، جن کو راستے میں قتل کیا جا رہا تھا، روڈز پر، سڑکوں پر۔ پاکستان فرسٹ ایئر واز ٹیریبل۔ ٹیریبل کا مطلب خوفناک، بھیانک۔ 500,000 انڈین مسلمز ور either killed or imprisoned۔ پاکستان کا پہلا سال بہت بھیانک یا خوفناک تھا۔ 5 لاکھ مسلمان جو تھے تو یا تو ان کو ہلاک کیا گیا اور یا ان کو قید کیا گیا۔ 6.5 million people left their homes and took refuge in Pakistan due to Indian atrocities۔ 65 لاکھ لوگوں نے اپنا گھر بار چھوڑ دیا اور ہندوستانی مظالم کی وجہ سے پاکستان میں پناہ لے لی۔ قائد-اعظم was shocked at these happenings۔ ان واقعات کی وجہ سے قائد اعظم بہت رنجیدہ تھے، مطلب ان کو بہت شوق لگا ان باتوں کا۔ Despite this, he extended the hand of friendship towards India with view that enemy of today may be friend of tomorrow۔ اور ان سب کے باوجود انہوں نے ہندوستان کی طرف اس نقطہ نظر کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھایا کہ آج کا دشمن کل کا دوست بن سکتا ہے۔